السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ورسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس نے آسمان سے اپنی کتاب کا نزول فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جن کے طریقے پر عبادت کرنا ہم سب کے لیے واجب کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 9 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 21 اپریل 2021 عیسوی قرآنی مثالوں کا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس درس میں ہم ان آیات کو لے کر حاضر ہوتے ہیں جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی مثالیں ہماری ہدایت، عبرت اور سمجھنے کے لیے دی ہیں۔ آج آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم 2 آیتیں پڑھیں گے جن میں 2 مختلف قسم کی مثالیں دی گئی ہیں۔ پہلی آیت سورہ مدثر کی میں نے پڑھی آپ کے سامنے، آیت نمبر 49، 50، 51۔ اس کے بعد دوسری آیت سورہ جمعہ کی میں نے پڑھی، آیت نمبر 5، جس میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔
پہلی آیت سورہ مدثر کی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فما لهم عن التذکرۃ معرضین، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بدکتے ہوئے یا بدکے ہوئے گدھوں کی طرح ہیں. فرت من قسورہ، جو شیر سے بھاگ جاتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مثال جو قرآن سے نصیحت جو کی کتاب ہے، نصیحت والی کتاب، اس نصیحت والی کتاب قرآن سے منہ موڑتے ہیں جو کہ حق ہے، اور ایسے بھاگتے ہیں حق سے، ایسے اراض کرتے ہیں. اللہ نے مثال دی گدھوں کی طرح جو بدکتے ہوئے، بدکنا سمجھتے ہیں نا آپ، جو حرکت میں آ جاتا ہے گدھا، پیروں کو اچھالتا رہتا ہے، بدکنا. تو وہ گدھے اللہ نے مثال دی ہے ان لوگوں کی جو نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں، اراض کرتے ہیں، ہدایت کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں. گویا کہ یہ بدکتے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگ رہے ہیں. سبحان اللہ، کیسی مذمت والی تشبیہ دی گئی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے کلام قرآن مجید جو وحی ہے، سراپا ہدایت ہے، سرچشم ہدایت ہے. اللہ نے ہدایت کے لیے، راستے پر چلنے کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا. اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. اس کتاب سے بجائیے کہ یہ ہدایت لیں، اللہ فرما رہا ہے فما لهم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، ان کفار کو، ان مشرکین کو، ان اہل باطل کو، کہ یہ نصیحت والی اس کتاب سے منہ موڑ رہے ہیں. قرآن پڑھا جاتا ہے تو سنتے نہیں ہیں، یہ نفرت کرتے ہیں، اس سے دور جاتے ہیں. ان کو پسند نہیں ہے کہ قرآن سنیں، ہدایت والی کتاب کو سنیں اور اس سے ہدایت لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، گویا کہ یہ بدکتے ہوئے گدھے ہیں جو عقل نہیں رکھتے. جب شیر کی آواز سنتے ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں بدکتے ہوئے. بالکل ان گدھوں کی طرح ان لوگوں کا حال ہے جو ہدایت والی کتاب سے دور رہتے ہیں. یہاں جو ہے تشبیہ دی گئی ہے کم عقل بیوقوف قسم کے جانور سے، کیونکہ ہدایت کے راستے سے منہ موڑنا کم عقلی ہے، یہ شقاوت ہے، بیوقوفی ہے. اور گدھے بیوقوف ہوتے ہیں. گدھوں کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، سننے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، لیکن ان انسانوں کے پاس تو عقل ہے، اور کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں. کان جس سے انسان سن سکتا ہے، اس کا صحیح یوز کر سکتا ہے. آنکھیں جس سے انسان دیکھ سکتا ہے اور اس کا صحیح یوز کر سکتا ہے. لیکن جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں، کان جس سے انسان سنے صحیح بات، سچی بات، حق کی بات، اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں،
کہ قرآن کی آیتیں سنتے نہیں ہیں، سننا پسند نہیں کرتے ہیں، اور آنکھوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، ہدایت کا راستہ نہیں دیکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں تلاش کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ لوگ کان رکھنے کے باوجود، آنکھیں رکھنے کے باوجود، عقل رکھنے کے باوجود بالکل اس جانور کی طرح ہیں، گدھوں کی طرح، جو شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، بدک جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کی مثال ہے۔ ایک اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے فرت من قسورہ کا، کہ یہ ان گدھوں کے جیسے ہیں جو شکار کو دیکھ کر، جب شکار تیر چلاتا ہے، تیر انداز شکار، اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں تیر نہ لگے۔ یہ بھی ایک مثال بیان کی گئی ہے، یہ بھی ایک تفسیر اس آیت کے متعلق وارد ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، قرآن اترا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اسی ماہ مبارک کی ایک شب قرآن اترا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ بھئی قرآن جو اللہ نے اتارا ہے شب قدر میں، کس کے لیے اتارا؟ انسانوں کے لیے، کہ انسانوں کو راہ راست معلوم ہو، اس سے انہیں ہدایت ملے۔ لیکن اگر انسان ہدایت نہ پائے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا نالائق کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں گدھے کی مثال دی ہے، ان کی جہالت کی وجہ سے، کیونکہ گدھے سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، گدھے بھاگ رہے ہیں شیر سے، شکار سے، تو یہ لوگ بھی حق سے بھاگ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور شدت ان کی نفرت کی مثال دیکھیں کیسے ابلغ مثال، بڑی بلیغ مثال اللہ عز و جل نے دی ہے۔ جب جانور شکار کو دیکھتا ہے یا شیر کو، گدھا جب شکار کو دیکھتا ہے یا شیر کو دیکھتا ہے تو اس کی نفرت، اس کے دور بھاگنے کی کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ آرام سے نہیں، وہ بڑی تیزی سے بھاگے گا کہ شکار اس کو پکڑ نہ لے یا شیر اس کو دبوچ نہ لے، بھاگ جائے گا وہ۔ تو ان کی بھی جو نفرت ہے دین سے، اسلام سے، قرآن سے، نصیحت والی اس کتاب سے، وہ اسی قسم کی شدت ہے نفرت کی۔ امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان اہل باطل کی تشبیہ دی ہے جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں اور نصیحتیں نہیں سنتے ہیں، گھبرائے ہوئے گدھوں کے مانند، جو گھبرائے ہوئے گدھے شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں، جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں رمضان میں۔ یہ قرآن اس لیے اتاری گئی ہے کہ اس سے ہدایت ہو، اور یہ بات میں بتاتا چلوں کہ قرآن سے ہدایت اسی وقت ہوگی جب ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ اگر ہم صرف تلاوت کریں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، تو مجھے بتائیے، آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا ہدایت ہو سکتی ہے؟ صرف تلاوت پر انحصار کیا جائے نہ۔ میرے محترم روزے دار بھائیوں بہنوں، مومن بھائیوں اور بہنوں، ہم اللہ سے ڈریں۔ اس کتاب کو جو ہماری لیے ایک بہترین نصیحت ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے ذریعے ہمیں راستہ معلوم ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو قرآن کے حافظ بھی ہوتے ہیں اور تلاوت بھی ان کی ہوتی ہے ماشاءاللہ صبح شام، آپ دیکھیں گے وہ جو قرآن کے حافظ ہیں یا قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، پڑھنے والے لوگ ہیں قرآن کو، ان کی زندگیوں میں آپ شرک و بدعت دیکھیں گے۔ بھائی ایک انسان جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ شرک میں کیسے ملوث ہو گیا؟ ایک انسان جس نے قرآنی آیات کو، جو جن آیتوں میں توحید ہے، اتباع سنت ہے، شرک کی مذمت ہے، شرک سے روکا گیا ہے، بدعات سے منع کیا گیا ہے، تو ان آیتوں کو یاد رکھنے والا، ان آیتوں کو پڑھنے والا ان چیزوں میں کیسے ملوث ہے، انوالو ہے؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے
یاد تو ہے آیتیں لیکن معلوم نہیں ہے کہ ان آیتوں میں کیا ہے، پڑھتے تو ہیں آیتیں لیکن نہیں پتا کہ ان آیتوں میں کیسی توحید بیان کی گئی ہے، شرک کی مذمت کس طریقے سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد دوسری آیت سورہ جمعہ آیت نمبر 5، اس میں بھی یہودیوں کی ایک زبردست مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ بھی مثال گدھے کی ہے۔ پہلی آیت میں بھی مثال گدھوں کی اور اس میں بھی مثال گدھے کی۔ دیکھیے ترجمہ اور تفسیر آیت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ اس آیت کا، جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم ملا، جن لوگوں کو آسمانی کتاب تورات پر عمل کرنے کا حکم ملا پھر ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال اس گدھے کی جیسی ہے جو بہت ساری کتابوں کو لادے ہوئے ہے، اٹھائے ہوئے ہے اپنے پیٹھ پر کتابوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو، وہ لوگ بہت برے ہیں، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا وہ بہت برے ہیں، بڑی بری ان کی مثال ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے بڑی زبردست مثال ہے۔ تورات آپ کو پتا ہے آسمانی کتاب ہے جو یہودیوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اس کتاب پر وہ ایمان نہیں لائے۔ اس کتاب کو اس لیے نازل کیا گیا کہ وہ لوگ اس کتاب پر عمل کریں، لیکن ان لوگوں نے عمل نہیں کیا، تو اللہ نے ان کی مذمت پیش کی، ان کو برا قرار دیا اس آیت میں، اور بیان فرمایا کہ یہودیوں کو جو تورات دی گئی اور لیے وہ کتاب ان کو عمل کرنے کے لیے دیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس گدھے کے اوپر کتابیں لادی جائیں۔ گدھے کو پتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے، اب وہ اس کی پیٹھ پر بہت ساری کتابیں ہیں اور وہ کتابوں کو لے کر چل رہا ہے، لا یدری ما فیہا، اس کو پتہ ہی نہیں گدھے کو کہ اس کتاب میں کیا ہے، کیونکہ وہ حیوان ہے، جانور ہے، اس نے اٹھا تو لیا ہے کتابوں کو، کتابوں کا بوجھ ہے اس پر، محسوس ہے، کر رہا ہے وہ کہ اس کے اوپر کچھ ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ان کتابوں میں کیا ہے۔ ان لوگوں کا حال یہی ہے، ان لوگوں کا حال یہی ہے کہ اس کتاب کو ان لوگوں نے لیا، اور اگر الفاظ پڑھتے بھی ہیں کتاب کو، جیسے کہ تفسیر میں لکھا گیا ہے، پڑھتے ہیں تورات کو، تورات کی الفاظ کو، آیتوں کو، لیکن سمجھتے نہیں ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، بلکہ اس کی تعویلیں کر دیتے ہیں اور اس کو بدل دیتے ہیں، تو اس گدھے کی طرح ان کی مثال ہے جس گدھے کو فہم یا سمجھ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، جو سورہ اعراف کی آیت ہے۔ یہ لوگ جانوروں کے جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ لوگ غافل ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بڑی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہاں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا. کتاب آسمانی ہونے کے باوجود یہ لوگ اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے، نہ کتاب کو سمجھا. ذرا غور کریں، میں اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں، تورات آسمانی کتاب ہے، قرآن مجید بھی آسمانی کتاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ اس کتاب پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے گدھے کے جیسے ہو گئے. جو گدھا یحمل اسفارا، اسفار صفر کی جمع ہے، جس کے معنی یہاں ہوتے بڑی کتاب. وہ کتاب جس کو پڑھا جائے لیکن اس کو سمجھا نہ جائے. کتاب جب پڑھی جاتی ہے اور وہ اپنے معنی کو ظاہر کر رہی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتاب میں یہ ہے، تو اس پر عمل نہ ہو تو اس کو ایک تفسیر میں یہ ہے کہ اس کو صفر کہا جاتا ہے. تو یہ بے عمل یہودیوں کی مثال اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ میں دی ہے، جو پڑھتے تو ہیں کتاب لیکن عمل نہیں کرتے. جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کی کمر پر جو کتابیں رکھی گئی ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے، تو بالکل یہی حال ان یہودیوں کا ہے. اور اسی طریقے سے اس لیے بھی یہ مثال بری ان کی دی گئی ہے کہ یہ لوگ اس میں رد و بدل بھی کرتے ہیں. عمل کرنا مطلوب تھا، حکم ملا تھا، لیکن یہ لوگ بجائے عمل کے آیتوں کو بدل رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں آیتوں میں. آپ دیکھیے پرانے یہود جوز ہے، آج کے یہود، کتنا فرق آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ قرآن کو بدل دیا، انہوں نے تورات کو بدل دیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے گدھے کی مثال دی، بلکہ گدھے سے بھی بدتر. گدھا تو پیدائشی طور پر، گدھے کا کیا حال ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، بیوقوف انسان کی مثال گدھے کی جیسی دی جاتی ہے. اردو میں بولتے ہیں نا، کیا تم گدھے ہو؟ ارے یہ تو پکا گدھا ہے بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گدھا سمجھتا نہیں ہے، کیونکہ وہ پیدائشی طور پر اس کا یہی حال ہے، اس کی خلقت ایسی ہوئی ہے، کم عقل ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے. روڈ پر کھڑا ہو جاتا ہے اسی طریقے، ہارن مارے تب بھی نہیں ہٹتا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے. لیکن انسان ایسا تو نہیں ہے نا. پیدائشی طور پر انسان کو تو سوجھ بوجھ دی گئی ہے، عقل ہے اس کے پاس، لیکن عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے، تو گدھا گدھے کے جیسے بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تعقلون، قرآن کی کئی آیتوں میں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اگر ہم نے قرآن جو آسمانی کتاب ہے، جس طریقے سے ان لوگوں کو یہودیوں کو تورات دی گئی، اگر ہم نے قرآن لیا، قرآن تو لے لیا، قرآن ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے فونوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں قرآن تو ہے، لیکن اگر ہم قرآن کو سمجھ کر عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہماری مثال نہیں ہوگی انہی کی طرح جو گدھے کی مثال یہاں دی گئی ہے؟ اللہ اکبر. لہذا ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اور قرآن کا حق عمل ہے. کتاب ملے آدمی عمل. آج بتائیے، آپ بتائیے کوئی بھی مسئلہ، دیکھیے طلاق کے احکام، دیکھیے قرآن میں احکام موجود ہیں اور اس کی تفسیر حدیثیں ہیں. مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے ہمارا؟ کیا ہمارا عمل قرآن پر نہیں ہے؟ ہم نکاح کرتے ہیں، ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، ہم جائیدادیں تقسیم کر رہے ہیں، شوہر غصے میں طلاق دے رہا ہے، بیوی شوہر کے ظلم سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے خلا لے رہی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. کیا یہ سارے کام ہم جو کرتے ہیں ایشوز قرآن کی روشنی میں ہے؟ ہرگز نہیں. آپ دیکھیے نکاح ہو رہا ہے کتاب اللہ کی روشنی میں نہیں ہوتا ہے، شریعت کی روح سے. منمانی نکاح ہو رہا ہے. بیع و شراء اللہ نے بیان کیا، شریعت نازل فرمائی، کیسے خریدنا جائز ہوگا، حلال ہوگا، کیسے بیچنا حلال ہوگا. لیکن کیا آج کے مسلمان جن کے پاس قرآن ہے پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا اس کے الفاظ کے ترجمے بھی موجود ہیں، قرآن کے الفاظ کے ترجمے بھی موجود ہیں، لیکن کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟
ہرگز نہیں. من مانی تجارتیں چل رہی ہیں صاحب, بزنس کاروبار جیسے چاہے ہو رہا ہے. طلاق, کیا قرآن میں طلاق کے احکام موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں. کیا قرآن کی روشنی میں ایک شوہر, بھائی آپ کو اگر طلاق دینا ہی ہے واقعی اپنی وائف کو, نوبت اگر ایسی آ چکی ہے تو آپ شریعت کی روح سے دیجئے نا. عجیب و غریب قسم کے طلاق کے مسائل آتے ہیں. جب چاہا چھوڑ دیا, جب چاہا اپنا لیا. رجوع قرآن کی روشنی میں نہیں, طلاق قرآن کی روشنی میں نہیں. خلا, بے شک خلا کی اجازت ہے شریعت سے, قرآن میں آیتیں موجود ہیں. لیکن کیا عورت کو پتا ہے کہ قرآن میں کیا اللہ نے بیان فرمایا؟ عمل ہو رہا ہے اس پر؟ منمانی خلا, منمانی طلاق. اس کے بعد آئیے وراثت کو لیجئے مثال کے طور پر. آپ اللہ رب العالمین نے قرآن میں حصے بانٹے ہیں, سب کے حصے موجود ہیں قرآن میں. اللہ نے بیان کر دیا اور بیان فرمایا آباؤکم ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا للذکر مثل حظ الانثیین. تفصیل موجود ہے آیتوں کی. بیٹے کو اتنا, بچوں کو اتنا. ابا اگر شوہر فوت ہو جائے کسی عورت کا اور بچے ہوں تو اتنا, بچے نہ ہو تو اتنا. کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو بچے ہوں تو اتنا, بچے نہ ہو تو اتنا. باپ کو اتنا, دادا کو اتنا, باپ کو اتنا, ماں کو اتنا, سب موجود ہے, تفصیل موجود ہے. بھائی ہوں تو ان کو کتنا, کب ملے گا, کس صورت میں ملے گا, بہنوں کو کتنا, بھائیوں کو کتنا. للذکر مثل حظ الانثیین. اور اللہ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے دونوں میں سے زیادہ رشتے کے اعتبار سے کون تمہارے قریب ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے ہو. اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان بھی فرما دیا ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث, کہ اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے. اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی. لیکن کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ قرآن میں جو حصے ہیں وہ کسی کو نہیں پتا. ہمارا حال تو کیا ہے عام طور پر انڈیا پاکستان, جو اردو میں مدرسہ رہا, اردو طبقے سے بات کر رہا ہوں میں, زندگی میں ماں باپ بٹوارا کر کے چلے جاتے ہیں. فلاں بیٹی کو اتنا, کیوں؟ فلاں بیٹے کو اتنا, بیٹے کو زیادہ, بیٹی کو کم. یا بیٹی کو چونکہ جہیز دیے تھے شادی میں اس لیے جائیداد نہیں, وراثت میں کچھ نہیں ملے گا. اچھا دے رہے ہیں, پھر دیکھ رہے ہیں اب داماد صاحب تو ماشاءاللہ اچھا خاصا کما رہے ہیں, لیکن یہ میرا بیٹا پریشان ہے. بیٹی کو تھوڑا, بیٹے کو زیادہ. پوری نوٹری ہوتی ہے, کاغذی کاروائی ہوتی ہے, ڈاکومنٹس بنائے جاتے ہیں, باقاعدہ کورٹ سے رجسٹر اس کو کیا جاتا ہے. ہمارے بعد لڑ لینا نہیں, آپس میں لڑنا نہیں, اختلافات نہیں کرنا. یہ کیا ہے بھائی؟ مرنے سے پہلے وراثت تقسیم کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. جبکہ شرط میں سے ارث کے یہ ہے کہ موت المورث, جس کی جائیداد ہے اس کا مرنا ضروری ہے. لیکن کہاں ہے اس پر عمل؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا عمل قرآن پر نہیں ہے میرے بھائی اور بہنوں. تو اللہ سے ڈریں. دیکھیے اس مثال کو یاد کریں جو سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. وہ تورات پر عمل نہیں کر کے گدھوں کی طرح ان کی حالت ہو گئی, اور ظالم قوم. اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ لا يهدي القوم الظالمین, ایسے ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے. ہم اگر قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا حال بھی یہی ہونے والا ہے. لہٰذا اللہ سے ڈریں. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن پر عمل کریں. اور شریعت قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ اس پر عمل کیا جائے, اس کے ذریعے ہمیں ہدایت ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے, جو کہ قرآن کا صحیح معنوں میں حق ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.